محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العلي العظيم وصدق نبي الكريم اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بانوں کا تلاش کریں اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو کہاں تلاش کریں زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں جب دیکھتی ہیں راز بے وقت زوال کو بانوں کہاں تلاش شبیر دل کا تھام کے گش کھا کے گر پڑے دیکھا جو قوم غرق نبی کے جمال کو بانوں کہاں تلاش کریں اپنے لال کو مولا ہمارے پاس ہے صدقے کو کچھ نہیں جھولے سے دے دیا ہے بانوں نے لال کو بانوں کہاں تلاش کریں اپنے لال کو شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو بانوں کہاں تلاش بازار شام میں اسیروں کا قافلہ عابد نے بھول پائے کبھی اس خیال کو بانوں کہاں تلاش ایسا تو ظلم اور کسی پر ہوا نہیں برباد کس طرح کیا زہرا کے لال کو بانوں لیلا دعائیں کرتی رہیں بعد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں کے لال کو بانوں کہاں تلاش شبیر اپنے روضے پہ بلوائیں گے ضرور تو قطع پیر
کریں آپ نے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو مانو صلوات اور بھیج دیں پہلے تو ایک پتہ سماعت کرنا ہے. وہ پڑھ کے ناد علی پیمبر وسیع کو خیبر بلا رہے ہیں. وہ پڑھ کے ناد علی پیمبر وسیع کو خیبر بلا رہے ہیں. وہ قصیدہ لے کر وہ لاپتہ کا فرشتے گیتی پر آ رہے ہیں. قصیدہ لے کر وہ لاپتہ کا فرشتے گیتی پر آ رہے ہیں. سن کے حیدر کا نام دیکھو کلیجہ مرحب کا کانپتا ہے. وہ سن کے حیدر کا نام دیکھو کلیجہ مرحب کا کانپتا ہے. وہ یہ ہاتھ اٹھا وہ چمکی بجلی رسول حق مسکرا رہے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا وہ چمکی بجلی رسول حق مسکرا رہے ہیں. ایک نعرے صلوات بھیجیں. ایک نعرے صلوات اور بھیج دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مطلب دیکھیں گے کہ ایمان ہمیں شافع محشر سے ملا ہے. ایمان ہمیں شافع محشر سے ملا ہے. وہ جذبہ ایثار 72 سے ملا ہے. وہ جذبہ ایثار 72 سے ملا ہے. کہتے ہیں وسیع مرسل اعظم کا ہم اس کو کہتے ہیں وسیع مرسل اعظم کا ہم اس کو جو دھوپ میں پالانوں کے منبر سے ملا ہے. کہتے ہیں وسیع مرسل اعظم کا ہم اس کو جو دھوپ میں پالانوں کے منبر سے ملا ہے. اور دشمن پر بھی پانی کو کبھی بند نہ کرنا. دشمن پر بھی پانی کو کبھی بند نہ کرنا. پیغام یہی ساقی کوثر سے ملا ہے. دشمن پر بھی پانی کو کبھی بند نہ کرنا. پیغام یہی ساقی کوثر سے ملا ہے. اور قرآن میں حیدر کی سخاوت کا قصیدہ قرآن میں حیدر کی سخاوت کا قصیدہ لفظوں کے چھلکتے ہوئے ساغر سے ملا ہے. لفظوں کے چھلکتے ہوئے ساغر سے ملا ہے. اور مرحب ہو یا انتر ہو کوئی بچ نہ سکے گا. مرحب ہو یا انتر ہو کوئی بچ نہ سکے گا. حیدر کو علم دست پیمبر سے ملا ہے. مرحب ہو یا انتر ہو کوئی بچ نہ سکے گا. حیدر کو علم دست پیمبر سے ملا ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیں.
بھی ایک قطع سماعت فرمائیں. تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آخری مصرع جو ہے وہ علامہ جوش کے مصروں پہ 5 مصرے لگے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ گردش میں آفتاب تھا، وقت زوال تھا. گردش میں آفتاب تھا، وقت زوال تھا. وہ تشنا لبی میں شیر کا لڑنا کمال تھا. ایک نعرے صلوات. کہ گردش میں آفتاب تھا، وقت زوال تھا. وہ تشنا لبی میں شیر کا لڑنا کمال تھا. تشنا لبی میں شیر کا لڑنا کمال تھا. اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا. اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا. دشمن کو اپنی جان بچانا محال تھا. اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا. دشمن کو اپنی جان بچانا محال تھا. تو جب تک نگاہ شیر زمین پر گڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. جب تک نگاہ شیر زمین پر گڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. ایک نعرے صلوات بھیجیں. فرمائیں کہ در حسین سے یوں بھی زکوٰۃ ملتی ہے. در حسین سے یوں بھی زکوٰۃ ملتی ہے. ہر ایک اشک پہ ایک کائنات ملتی ہے. ہر ایک اشک پہ ایک کائنات ملتی ہے. اور جو کربلا میں 72 کی بن گئی زینت، جو کربلا میں 72 کی بن گئی زینت، عبادتوں کی ایک ایسی بھی رات ملتی ہے. جو کربلا میں 72 کی بن گئی زینت، عبادتوں کی ایک ایسی بھی رات ملتی ہے کہ جو حسین سے عباس نے وفا کی ہے. کہ جو حسین سے عباس نے وفا کی ہے، کہاں کسی کی وفا میں وہ بات ملتی ہے. کہ جو حسین سے عباس نے وفا کی ہے، کہاں کسی کی وفا میں وہ بات ملتی ہے. اور گلا حسین کا دیتا ہے دین حق کو حیات. گلا حسین کا دیتا ہے دین حق کو حیات. اور غم حسین سے ہم کو حیات ملتی ہے. گلا حسین کا دیتا ہے دین حق کو حیات. اور غم حسین سے ہم کو حیات ملتی ہے. وہ نوازتا ہے جو فطرت، نوازتا ہے جو فطرت کو بالوں پر ظفر. نوازتا ہے جو فطرت کو بالوں پر ظفر. اسی کے در سے ہمیں بھی زکوٰۃ ملتی ہے. نوازتا ہے جو فطرت کو بالوں پر ظفر، اسی کے در سے ہمیں بھی زکوٰۃ ملتی ہے. نعرے صلوات. محترم مومنین مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ سالم صاحب کے خانے پر تشریف لیں. شمار کیسے ہو کیا کیا میرے حسین سے ہے، اور یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. سمجھ میں آتا ہے کرب و بلا کا پس منظر. علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے. علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے. اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے.
اور کیا ہے ماں باپ کی آغوش سے حسین حسین، کیا ہے ماں باپ کی آغوش سے حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ فاضل احترام مومنین، میں کل کی طرح آج بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم آپ ایک عظیم اور قدیم اذا خانے میں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے راجہ بھائی سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ اسی محرم میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا، اور لاک ڈاؤن میں انہوں نے اپنے بھائی کو بھی کھویا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب ان کے بیٹے کی 40ویں کا پرچہ چھپا تھا تو اس میں ایک شعر لکھا تھا، آج وہی تاریخ ہے کہ وہ تو کہیے ذکر اکبر سے بہل جاتا ہے دل۔ یہ باپ کا درد تھا جو بھی پرانا پرچہ آپ اٹھا کے دیکھیں اس پہ لکھا ہے، شعر مل جائے گا، راجہ بھائی نے لکھوایا تھا کہ وہ تو کہیے ذکر اکبر سے بہل جاتا ہے دل، ورنہ پھٹ جاتا کلیجہ نوجوان کی موت پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راجہ صاحب کے والد سالم صاحب کو، ان کے بھائی کو، ان کے بیٹے کو اور جملہ مومن مومنات کو ایک سورہ فاتحہ اسے ایصال ثواب کر دیں۔ فاضل احترام مومنین، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا، یقین مانی راجہ بھائی کا یہ بھتیجا ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس نے مجھ سے نہیں کہا تھا، مجھ پہ خود عین واجب ہوا کہ صاحب ہم ایک زمانے سے اس اذا خانے میں آ رہے ہیں، تو ہم نے اس بیٹے کو بھی دیکھا تھا، اس لڑکے کو بھی، جس کے انتقال اس ایام اذا میں ہوا تھا۔ فاضل احترام مومنین، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئی، ارے رخصت تو کر دیا تھا مگر رجمگاہ تک، اکبر کے ساتھ ساتھ بدر کی نظر گئی، اور برچھی کی نوک سینہ اکبر کے ساتھ ساتھ دل میں پھوپھی کے ماں کے جگر میں اتر گئی، اور قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نحال، اکبر کے جسم پر جو قیامت گزر گئی۔ فاضل احترام مومنین، اب میں اپنی عادت کے مطابق بیرنی سالانہ مقاموں کی مرثیے کی ایک بیت سنا دوں جو جناب علی اکبر سے منسوب ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ یا رب کوئی جہاں میں اسیر و مہن نہ ہو، ارے یا رب کوئی جہاں میں اسیر و مہن نہ ہو، ارے جنگل میں گھر لٹا کے کوئی بے وطن نہ ہو، ارے ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو، ارے ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو، پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو، ارے بھائی بچھڑ چکا ہے شہ مشرقین سے، ارے بھائی بچھڑ چکا ہے شہ مشرقین سے، اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے، اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے۔ فاضل احترام مومنین، سالم صاحب کے اس عظیم اور قدیم اذا خانے میں جو اشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اس اشرہ مجالس کی 5ویں مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین سید افضل حیدر رجوی نجفی صاحب قبلہ، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك
نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يوم أحد إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلى الله عليه عزیزان گرامی محبان لبیس سبحان حضرت سید الشہداء مولانا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کو قبول فرمائے اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ عزیزوں مسلسل آپ 5 روز سے جس حدیث ثقلین کو عنوان سے مجلس سماعت فرما رہے ہیں اس میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ اپنی دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک پروانہ دے کر جا رہے ہیں کہ میرے بعد میری قوم بھٹک نہ جائے، میری بات میری قوم اس راہ راست سے ہٹ نہ جائے۔ اسی لیے نبی اس دنیا سے جاتے جاتے ہمیں قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام دیا۔ لیکن عزیزان گرامی اس سے پہلے گزر کروں کہ ماہ رضا، یہ ماہ غم، یہ ماہ محرم، یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ سیاہ لباس کا زیب بدن کرنا، یہ آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہنا، یہ سب ہماری محبت حسین کے ساتھ ساتھ عقیدت حسین کی ہے۔ بے شک بے شک یہ عزاداری ہماری بقا ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہی اس عزاداری سے ہے۔ صرف سیاہ لباس کا ہی زیب تن کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایام عزا آتا ہے تو ہم اور لباس کو اتار کر سیاہ لباس کو زیب تن کر لیتے ہیں۔ صرف سیاہ لباس کو ہی زیب تن کرنا نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز کو اپنے بدن سے دور کرنا ہے جس کو احکام شریعت نے ہم سے منع کیا۔ شریعت نے ہم سے جس چیز کو منع کر دیا ہے اس تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑ کر اس ایام عزا کا مقصد ہی یہی ہے کہ محرمات سے دور ہوں اور واجبات سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ غم، یہ ماہ محرم ہمارے درمیان میں ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر ہمارے درمیان میں یہ نہ ہو تو شیعت کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے تو حسین کی عزاداری کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب دنیا میں آئے تو سارا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ شہزادی کے قریب آئے اور نانا نے جیسی آگوش میں دیا دے کر گریہ کرنے لگے۔ پورا واقعہ کربلا کا دہرایا، دہرانے کے بعد شہزادی سے یہی کہا، بابا کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ کیا میں رہوں گی؟ کیا اس کے بابا علی رہیں گے؟ کہ نہ آپ ہوں گی، نہ میں ہوں گے، نہ علی ہوں گے، تو میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ تب رسول نے کہا اللہ ایک قوم بنائے گا، ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بچوں پر روں گے، تمہارے بوڑھے پر بوڑھے روں گے، تمہارے جوانوں پر جوان روں گے۔ تو ہم دعائے سیدہ ہیں، بے شک بے شک ہماری پہچان جناب سیدہ سے ہے، بے شک ہم ان کی دعاؤں کے صدقے ہی سے دنیا میں زندہ ہیں۔ بے شک بے اور یہ حسین کا غم ہمارے درمیان میں ہم کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے کہ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرَّدُوا أَبَدًا، کہ حسین کے غم کی مظلومیت مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کرتی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہو سکتی۔ غم حسین سے میرے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی سوزش ہے جو کبھی زندگی میں ٹھنڈی ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مومنین کے دلوں میں غم حسین کی ایسی ہے جیسے ٹھنڈک ہے، ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن رسول نے کیا کہا؟ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ حرارت کا تعلق ہوتا ہے جسم کے زندہ ہونے سے۔ اگر جسم میں زندگی ہے، حیات ہے، تو اس کا مطلب انسان زندہ ہے۔
अगर इंसान मर गया है इसका मतलब उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है, जिसमें हरारत नहीं है इसका मतलब इंसान मर चुका है। अगर हरारत मौजूद है इसका मतलब इंसान जिंदा है। रसूल ने इसीलिए शायद फरमाया था कि कत्ल हुसैन से मोमिनियों के दिल में एक ऐसी हरारत है, अगर हुसैन की मोहब्बत है तो इंसान जिंदा है, हुसैन की मोहब्बत नहीं है इसका मतलब इंसान मर चुका है। और फरमाया जाने के नामी यानी हरारतुन फी कुलूबिल मोमिनीन, एक हरारत पाई जाती है जिससे हुसैन की मज़लूमियत से, हुसैन के गम से। और ये फर्श अज़ा इसीलिए हमारी बका है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। हमारी पहचान होती है तो अज़ा, कल भी मैंने अर्ज किया था, अली की बिला और हुसैन की अज़ा, बस यही दोनों चीजें हमारे दरमियान में है और यही नबी हमको देकर गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन दोनों का दामन थाम रखा, अली की बिला का भी और हुसैन की अज़ा का भी, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो हमें दुनिया में भी कामयाब रखती है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब रखेगी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। कल की बात से मैं आपसे थोड़ा मरबूत होता हूँ। कल मैंने अर्ज किया था कि अगर इंसान की सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अली की विलायत नहीं है तो जन्नत में जाते जाते भी हमें रोक लिया जाएगा। कल की गुफ्तगू यहाँ पे तमाम हुई कि अगर जन्नत के दरवाजे में भी जाएंगे तो सारी इबादतों को फरिश्ता कबूल कर लेगा, लेकिन अगर अली की विला नहीं है तो सारी इबादतों को एक तरफ, अली की विला एक तरफ। जन्नत में उस वक्त नहीं जाएगा जब तक अली की विलायत नहीं हो। और ये कहा गया था कि इनसे सवाल किया जाएगा। अब आइए दूसरे आयत की तरफ हम चलते हैं, जिसका आखिरी पारा, जिसे हम अपनी जबान में अम्मा पारा कहते हैं, 30वां पारा यानी आम पारा। उसकी पहली आयत जो शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, ये आपके पास आएंगे सवाल करने के लिए किस बारे में? अनिन नबाइल अज़ीम, नबए अज़ीम के बारे में। अब ये नबए अज़ीम क्या है पहले इसको समझ लें। नबा कहते हैं खबर को, कुरान में पूरा सूरा भी आया सूरह नबा। नबा कहते हैं खबर को, इसी नबा से बना है नबी, खबर देने वाला, यानी नबा खबर, नबी खबर देने वाला। तो अब नबी ने कौन सी ऐसी खबर हम तक पहुंचाई है? कि नमाज की खबर नबी लेकर आए, रोजे की खबर नबी लेकर आए, हज की खबर नबी लेकर आए। यानी अल्लाह जो उनको खबरें वहां सुनाता था कि जाओ अपनी उम्मत तक पहुंचाओ, तो वो नबी अपनी हम तक वो खबरें लेकर आता था। जितनी खबर उधर की थी वो इधर लाके देता रहा। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अल्लाह तक वो खबरें लेने चले जाएं, और अल्लाह इतना मजबूर है कि वो हम तक आ नहीं सकता। मजबूर तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह अगर हमारे दरमियान में आ जाए फिर अल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है। ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह ने एक जगह तक लगाया हो और नमाज का उसूल लेकर जाओ, रोजे के एकामात लेकर जाओ, हज के एकामात लेकर जाओ, तो अल्लाह हम तक आ नहीं सकता है। और हमारी इतनी हैसियत है कि हम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते हैं। अब अगर कोई यहाँ से वहां चला जाए तो ये समझिएगा वो इंसान इंतकाल कर चुका है, क्योंकि जब मर जाता है तभी ऊपर चला जाता है। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उस तक पहुंच सके, और अल्लाह हम तक आ नहीं सकता है। अब कुछ ऐसी हस्तियां होनी चाहिए कि जिनका बैक वक्त वहां से भी राब्ता हो और इंसानों पे भी राब्ता हो, जो कहने में तो इंसानी शक्ल में हो लेकिन नूर के पुतले हो, जिसका वहां से भी राब्ता हो और इंसानों से भी राब्ता हो। अब अगर वो हमारे दरमियान में हमारी तरह चल रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह फिर रहे हैं, हमारी तरह पानी पी रहे हैं, तो उनको अपने जैसा बशर ना समझिएगा, क्योंकि बशर की सिफत ये होती है अगर यहाँ से वहां चला गया फिर आ नहीं सकता। लेकिन मेरा नबी जब मिराज पे गया, वहां से जाने के बाद वापस भी आ गया। अब एक ही बात निकलती है कि नबी हम जैसे नहीं है, हम जैसे नहीं है, क्योंकि जो जाता है फिर वो वापस पलट कर नहीं आता, लेकिन नबी यहां से चले गए। तो अब कुछ ऐसे लोग, हस्तियां होनी चाहिए जो वहां की खबर यहां तक देता है। अब नबी ने हमको हर एक खबर दी, वहां की खबर लाए देते रहे। अच्छा, अल्लाह जब भी कोई खबर देता था, मेरा हबीब नमाज का एकाम लेकर जाइए, मेरा हबीब रोजे का एकाम लेकर जाइए, तो जितने भी खबर देता था
تو اللہ اپنی بہت ہی محبتانہ انداز سے پیارے لہجے میں اپنے حبیب سے کہہ دیتا جائیے لے کر جائیے، یہ روزے کا احکام لے کر جائیے، اے میرے طٰہٰ لے کر جائیے، اے میرے یاسین لے کر جائیے. یعنی جتنے بھی احکام کو بھجوانا تھا بہت ہی شریفانہ انداز، محبتانہ الفاظ کے ذریعے سے حبیب سے گفتگو کرتا تھا. یہ پہنچانا تھا خبر. لیکن اب جب نبع عظیم کی بات آئی، سب سے بڑی خبر کی بات آئی، اب اسی اللہ کا لہجہ بدل گیا. اے میرے حبیب، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب یہ پہنچا دیے ما انزل من ربک. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، اب خبر عظیم کی بات آ رہی ہے، اے میرے حبیب یہ کام پہنچا دیے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. یہ بات تھی نبع عظیم کی. بھائی اصول خبر ہے، نماز خبر ہے، روزہ خبر ہے، حج خبر ہے، لیکن جب علی کی ولایت کے بعد آئے تو اسی اللہ کا لہجہ بدل گیا. اگر یہ نہ کیا تو آپ کی رسالت چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ نبع عظیم کی بات ہے. اب نبع عظیم اور عظیم کا فرق بتاؤں، جملوں میں غور کیا جانے گرامی. خبر اور خبر عظیم کا فرق ہے کہ اللہ انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر اور دنیا سے چلا جائے تو ایسا نہیں ہے اس کا دنیا میں اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اگر وارث زندہ ہے تو نماز پڑھوا سکتا ہے، روزہ رکھوا سکتا ہے، حج بدل کروا سکتا ہے. یعنی عبادت کی خبر، جتنی بھی خبریں ہیں اگر دنیا میں انجام نہیں دیا تو اس کا وارث پڑھوا سکتا ہے، روزہ اجرت دے کر رکھوا سکتا ہے، حج بدل کروا سکتا ہے. یہ ہے خبر. اور خبر عظیم وہ ہے کہ اگر کوئی بغیر ولایت علی کے مر گیا تو وہ کوئی کسی کا ولایت کا اقرار نہیں کروا سکتا ہے. اس لیے علی سب کو اپنا اپنا لے کر جانا ہے. علی کی ولایت کا کوئی اقرار نہیں کرتا. بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال و جواب جو ہوگا وہ قبر میں نہیں ہوتا. سوال و جواب کے لیے اللہ نے روزے اللہ رکھا، روزے محشر ہوگا سوال و جواب. اس لیے کہ اللہ عادل ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا نہیں ہے جیسے ہی پہنچا یہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، استطاعت تھی تو حج پہ گئے یا نہیں گئے، تو فوراً ہی عذاب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وارث جو چھوڑ کے گیا ہے اس کی نماز پڑھوا دے. روزہ نہیں رکھ پائے کسی مجبوری کے تحت، ہو سکتا ہے روزہ رکھوا دے. حج نہیں کروایا تو حج بدل کروا دے. تو اس لیے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا. کس کا؟ اعمال کا. لیکن اگر بغیر ولایت علی کے مر گیا تو اس کا اکاؤنٹ وہیں بند ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اب ولایت علی کا کوئی اقرار نہیں کرا سکتا. تو علی سب کو اپنا اپنا لے کر جانا. تو اللہ کا نبی جب اس دنیا میں آئے تو ہم تک خبریں لے کر آیا، ساری خبریں دیتا رہا. نماز کی خبر ہم کو پہنچائی، روزے کی خبر ہم کو پہنچائی. اب ساری خبریں پہنچاتا رہا. اب آپ یہ بتائیے، مکے اور مدینے میں جب میرا نبی یہ ساری خبریں پہنچا رہا تھا، امت والوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو نماز ضرور پڑھنا، یہ واجبات رکن. رمضان کا موقع ہے تو دیکھو روزہ ضرور رکھنا، یہ بھی ایک واجب عمل ہے. اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج پہ ضرور جانا. تو یہ بتائیے مکے اور مدینے میں ہر انسان، ہر بشر، ہر امتی، ہر محمد کا ماننے والا ہر کلمہ کو نمازی ہو گیا تھا؟ ہر امتی ہر کلمہ کو روزے دار ہو گیا تھا؟ ہر کلمہ پڑھنے والا کیا حج کر رہا تھا؟ کہ حج کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ نماز تک نہیں پڑھ رہے تھے. نبی نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. رمضان کا موقع آیا، جیسے ہی کہا روزہ رکھو تو یہ لوگ اپنا جو ہے فرضی ڈاکٹر سے جو ہے بنوا لا رہے ایفیڈیوٹ کہ ہم تو میڈیکل ہے، ہمیں بیماری ہے، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. جیسے حج کا موقع آیا، استطاعت ہے تو اپنے گھر کا فاقہ دکھا رہے ہیں، دیکھیے ہمارے گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے، ہم جا نہیں پا رہے. یعنی اللہ کا نبی تبلیغ پہ تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ اپنی حد درمی پہ ہے، اپنی آناکانی دکھائے جا رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے. نبی تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہے. تو ہر انسان نبی کی تبلیغ پر نہیں آیا. جب نہیں آیا اور نبی کو ستانے لگے، حد تو یہ ہے کہ نبی کو لوگ ستانے لگے. جب نبی تبلیغ کرنے پہ آتا ہے تو یہ ستانے لگے، راستے میں کانٹا بچھانے لگے، معاذ اللہ نبی کے اوپر جانوروں کی غلاظت پھینکنے لگے، نبی کے راستے پر کانٹا بچھانے لگے، نبی کو پتھروں سے مارنے لگے. کیوں؟ کیونکہ نبی تبلیغ کر رہا تھا.
اگر کوئی یہی آج انسان کا ہے کہ انسان کوئی اگر تبلیغ کرتا ہے اس کو راستے میں لانا چاہتا ہے. اچھا سب سے بڑی ہماری قوم کی ایک بات ہے, مان لیے خدا نخواستہ کوئی تبلیغ رائے ہدایت پہ نہیں تھا, اللہ نے اسے توفیق دے دی, ہدایت پہ آ گیا تو وہ نمازی ہو گیا, متقی ہو گیا, پرہیزگار ہو گیا. اب اس کو جب وہ نمازی ہو گیا تو ہمارے دوسرے دوست احباب کیا کہتے ہیں 70 چوہے کھا کے لوگ حج پہ چلے. بھائی اس وقت ہدایت نہیں تھی, اب اللہ نے ہدایت دے دی, یعنی کہ جو چاہتا بھی ہے تبلیغ کر کے وہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے تو لوگ اس کا دامن کھینچ لیتے ہیں, ہمیں یہ تو ایسے ہیں ویسے تھے, ہمیں ان کا پچھلا کریکٹر دیکھیے. ارے جو پچھلا تھا ہو سکتا ہو اللہ نے وہ معاف کر کے تبھی اس کو ہدایت دی ہو, تو کوئی کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. تو اب ایسے ہو گئے تو کیوں ہو گئے, ہو سکتا اللہ نے ہدایت دے دی ہو. نماز کے لیے چلتے چلے آ رہے, ان کو دیکھیے نماز ہوتی تو فلاں اڈے میں بیٹھے رہتے تھے, اب یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. اب کا تب زمانہ تھا, اب اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو نبی تبلیغ کر رہا ہے لیکن یہ مان نہیں رہے. تو جیسے اور نبی کے زمانے میں جب ان کو ستایا گیا تو ہمارے محمد نے کیا ان کے لیے عذاب کے لیے دعا نہیں کری ہو؟ جیسے ماں سبب انبیاء گزرے ہیں, جب ان کو ستایا جاتا تھا تو اللہ سے دعا کرتے تھے پروردگار بہت بد کردار قوم ہے, اب ان کے اوپر عذاب نازل کرتے تھے, اور عذاب آ بھی جاتا تھا. اللہ کہتا تھا پہلے ابھی اور سمجھائیے اور تبلیغ کریے, اس کے بعد میں عذاب بھیج دوں گا. لیکن جب نہیں مانتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. ایسے ہی ہمارے محمد نے بھی, رسول نے بھی, جب ان کی قوم والوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا, ایک صلوات پڑھے بر محمد والا, جب ستانا شروع کر دیا تو ہمارے محمد نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے, اور خود اس کو ابو لہب نے بات کو ثابت کیا. کس بات سے ثابت کیا؟ ایک مرتبہ ابو لہب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے محمد تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل آئے. جیسے یہ بات کی پروردگار دیکھ رہا ہے میرا رشتہ دار ہے, میرا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں, نہ تم کو مانتا ہوں, نہ تمہاری کتاب کو مانتا ہوں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. پروردگار اس کے اوپر عذاب نازل کر دے. جیسی محمد کے لیے یہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا تھا, آواز قدرت آئی, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے عذاب ان پر نہیں آ سکتا. اور کریے اذان گرامی, جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں عذاب اس وقت تک آئے گا نہیں. پروردگار کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اس لیے نہیں آئے گا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, امت کے لیے, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جس امت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہو, کیا اسی قوم پر آپ کی نگاہوں کے سامنے میں عذاب بھیج دوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا محمد. میں آپ کی نگاہوں میں جب تک آپ موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. یہ واقعہ تھا مکے کا. اب ایک واقعہ ہم نے دیکھا غدیر خم کا. یہ واقعہ یاد رکھیے گا, جہاں محمد ہوں گے, یہ بات اللہ بول رہا ہے, قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, محمد جہاں آپ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. یعنی محمد کی موجودگی میں عذاب قوم والوں پہ نہیں آ سکتا. یہ مکے کا واقعہ. اب ہم نے ایک واقعہ تاریخ میں دیکھا غدیر خم کا. جیسے ہی غدیر خم میں قافلہ پہنچا, تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا. تمام حاجیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی اللہ کا حکم آیا, اے میرے حبیب اب اپنے بھائی کو اپنا جانشین, اپنا بھائی مقرر کر دیے. جیسے ہی حکم آیا نبی نے ہاتھوں کو بلند فرمایا, اللہ مولایا وانا المولا المؤمنین ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا. جیسے ہی علی کو اپنا بھائی جانشین مقرر کیا, ویسے ہی ایک ملعون سامنے سے آتا ہے اور آن کے کہتا ہے محمد یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ نے نماز کے لیے ہم نے نماز پڑھی, آپ نے روزے کے لیے کہا ہم نے روزہ رکھا, آپ نے حج کے لیے کہا ہم آپ کے ساتھ حج کر کے آ رہے ہیں. اب یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ اگر یہ حکم آپ کی جانب سے ہے تو اللہ آپ سے سمجھ لے گا, اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے, ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے. دیکھیے حارث جو آیا تھا وہ بہت چالاکی دکھا رہا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں مکے کا واقعہ موجود تھا. جتنی باتیں کہہ لو, نبی موجود ہے, اللہ کہہ چکا ہے نبی جہاں ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا, اس لیے عذاب کی بات کہہ دو نبی کے سامنے. کیا کہا کہ اگر علی کو آپ نے اپنی جانب سے بنایا تو آپ سمجھیے گا,
اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے. اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر چلا, عذاب کی شکل میں آیا, اس کو وہیں فنار کر دیا. میں کہوں گا پروردگار یہ تیری دو باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک طرف تو کہتا ہے محمد جہاں رہیں گے وہاں عذاب آئے گا نہیں, اور یہاں محمد نے عذاب مانگا بھی نہیں, اور محمد کی نگاہوں کے سامنے اس حارث پر عذاب نازل کر دیا. یہ تیری دو باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ تو شاید پروردگار دے گا تو میری بات کو سمجھا نہیں. وہ میرا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن ہے. علی کا دشمن جہاں رہے گا محمد کی موجودگی بچا نہیں سکتی ہے. سبا یہ علی کا دشمن تاریخ ہے, قرآن میں موجود ہے کہ علی کا دشمن جہاں بھی رہے گا, بھائی وہ بھی تو دشمن تھا اللہ کا, تو اللہ نے کیا کہہ کے یہ بات ڈال دی, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جہاں آپ موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. وہاں محمد عذاب مانگ رہے تھے, اور یہاں محمد نے عذاب کا ایک عین بھی نہیں کہا, اور محمد کی نگاہوں کے سامنے عذاب دے دیا, کیونکہ یہ علی کا منکر تھا. اچھا یہ جو حارث آ رہا تھا یہ کون تھا؟ قرآن نمازی تھا, پرہیزگار, متقی. رسول کے ساتھ جو حج کر کے آ رہا ہو وہ عام انسان تو ہو نہیں سکتا. متقی تو ہوگا کم سے کم, حاجی تو ہے یہ نا, لیکن حاجی کے ساتھ ساتھ بروزن پاجی بھی تھا جو ولایت سے انکار کر رہا تھا. نمازی بھی تھا, پرہیزگار بھی تھا, متقی بھی تھا, حاجی بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن علی کی ولایت سے انکار کیا تو اللہ نے عبادت کو ایک طرف رکھ دیا, اور وہی ولایت علی کے منکر کا فوراً عذاب نازل کر دیا. عبادت تھی, علی کی ولا نہیں تھی. اچھا یہ تو پھر بھی چلیے, علی کی علی ولی اللہ, اللہ کے ولی, اللہ کا دشمن تو نہیں تھا, اللہ کے ولی کا دشمن تھا. تاریخ میں ایک دشمن اور دیکھا جو اللہ کا دشمن تھا, ابرہا, جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا, مسمار کرنے آ رہا تھا. کس کو؟ خانہ کعبہ, اللہ کے گھر کو گرانے آ رہا تھا. جس کا گھر گرایا جاتا ہے تو وہی تو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوتا ہے, بھائی ہمارا گھر ہے کیوں گرا رہے, بلڈوزر چل رہا ہے آگے کھڑا ہو جاتا, میرا گھر گرا ہے تو میں بچاؤں گا. جب اللہ کے گھر کو گرایا جا رہا تھا تو اللہ اتر کے آیا, اللہ نے اپنا گھر بچایا. اگر چاہتا اللہ بجلی, ایک چمچماتی بجلی ڈالتا, سارے ابرہا کو جلا کے خاک کر دیتا. اگر یہ نہیں کرتا تو زمین پھاڑ دیتا اور سارے ابرہا کو اسی کے اندر دھسا دیتا. اللہ نے یہ بھی نہیں کیا. اللہ نے جو دنیا کی سب سے چھوٹی چڑیا ابابیل, ان کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے چونچ پہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا رائے کی دانے کے برابر پتھر لے کر جاؤ. یعنی اللہ نے ان ابرہوں کو مارنے کے لیے ابابیل کا ذریعہ بنایا. اپنے گھر کو دشمنوں کو مارنے کے لیے ابابیل کا ذریعہ بنایا, اور علی کا جو دشمن تھا اس کو مارنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنایا. حارث کو مارنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنایا, بس ڈائریکٹ آسمان سے پتھر پھینک دیا. اور ادھر ابرہہ کو مارنے کے لیے ابابیل پہ جب پروردگار وجہ کیا ہے, وہ تیرا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن ہے, وہاں تم نے ذریعے سے مارا, یہاں کوئی ذریعہ نہیں مارا, تو اللہ بھی کہے گا وہ میرا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن تھا. میں اپنے دشمن کو عذاب دلواتا ہوں, علی کے دشمن کو عذاب خود دیتا ہوں. علی کے دشمن کو میں عذاب خود دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کا دشمن ہے, یہ میرا دشمن نہیں تھا. اس لیے اللہ کو ایک حکمت دینی تھی. اگر مجھ تک پہنچنا ہے, مجھ تک پہنچنے کے لیے علی کی ولایت کا زینہ طے کرنا ہوگا. بغیر علی کی ولایت کے ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ زینہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. اسی لیے ہمارے درمیان میں 3 کلمے ہیں, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ. یہ زینہ ہے وحدت تک پہنچنے کا. اس لیے دوسری قوم والوں کو, دوسرے مذہب والوں کو ہمارے راستوں پر پھول بچھانا چاہیے, ہم کو ہار پہنانا چاہیے, اس لیے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارے درمیان میں علی جیسا ایسا بشر ہے, ایسا نور ہے کہ ایسا ہونے تک بھی ہم بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے.
بڑی بات ہے عزیزان گرامی. اس لیے اللہ نے اپنے سارے کمالات کو اکٹھا کر کر اہل بیت کے حوالے کر دیا. ارادہ وہ کرتا ہے، ٹھوکر یہ مارتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد واضح. اس لیے کہ ارادہ ان کا ہوتا، جو کام جو صفات اللہ کے ہیں وہی کام وہی صفت اہل بیت بھی کر دیتے ہیں. مردے کو یہ زندہ کر دیتے ہیں، زندے کو یہ مردہ کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے جس نے اپنی رضا کو پروردگار کی رضا سے خرید لیا، اس کی رضا خریدی ہے. اب جب اس کی رضا خریدی ہے تو سارے کمالات اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کا نبی آیا تھا ہم تک پیغام لے کر، اور اس نے پیغام سارے پہنچائے بھی الحمدللہ بخوبی طریقے سے. وہ سارے احکام پہنچائے، لیکن ہر احکام کو پہنچانے والا ہر انسان مومن نہیں ہو جاتا. ہر احکام پہنچانے والا ہر انسان مومن نہیں ہو جاتا. اس میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اخذ کر لیں، اور کچھ یہ ہوتے ہیں کہ جن کے ماتھے پر شور اگر چپکا ہو تو اسے کیا کیا جائے گا؟ ان کو آپ جتنا سمجھا لیے، جتنی تبلیغ کر لیے، لیکن ان کے ماتھے پر جب شور چپکا رہتا ہے تو وہ کسی کی تبلیغ میں آتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی قسمت میں ہی جہنم لکھی ہوتی ہے. اب جب یہ سارے واقعات ہو گئے، حارث ملعون علی کی ولایت کا منکر ہو گیا. یہ جو ولایت کا منکر ہوا تھا اس کو ڈھونڈ کے لائے گئے. سرگنا اس کا کوئی اور تھا. ان کی تو بس نہیں چلی کہ رسول کے سامنے جائے اور اس کی ولا سے انکار کرے، تو اس بیچارے کو پکڑ لایا. اس بیچارے کو پکڑ لایا کیونکہ اس کی بھی وہی ماتھے پہ شبر چپکا تھا، اس کو بھی جہنم جانا تھا، اور وہیں پہ عذاب میں بس زیادہ وقت نہ لیتے تھے. عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی اصول، جتنے بھی احکامات، جتنے بھی پابندیاں، جتنے بھی قوانین اللہ کی جانب سے آئے ہیں، سب نبی ہم تک لے کر آئے. ہم اس تک پہنچے نہیں اور وہ خود آیا نہیں. اس لیے اس کی ذات ایک جگہ محدود نہیں ہے جو ہم تک پہنچ جائے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ اس تک چلے جائے. بس آخری بات وہیں سے ربط مسائل. اللہ کے نبی کا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا انکار کیا گیا. حجت خدا کا ہو، انکار جو کرتا ہے، جہاں کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، اللہ برداشت نہیں کرتا. کل جیسے میں نے آپ کے درمیان میں کہا تھا کہ اللہ غرور نہیں پسند کرتا. اللہ غرور نہیں پسند کرتا. ایک لمحے کے لیے گھمنڈ نہیں اس کو پسند. کچھ ہو سکتا ہے برداشت کر لے، لیکن برداشت نہیں کرتا. جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، کوئی ایسا تو نہیں جناب آدم کا پتلا صرف فرشتوں کو حکم دیا جو زمین سے جاؤ مٹی اٹھاؤ اور فوراً لا کے بنا دو. کئی برس لگے جناب آدم کا پتلا تیار ہونے. کافی عرصہ لگا. کسی دن ہاتھ بن رہا تھا، کسی دن پیر بن رہا تھا، کسی دن منہ بن رہا تھا، کسی دن چہرہ بن رہا تھا، کسی دن آنکھ بن رہی تھی. لیکن جب ابلیس نے انکار کیا ہے، انکار کب کیا؟ جب اللہ نے کہا فَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا. جیسے روح پھونکنے کا وقت آیا، سب نے سجدہ کر لیا. انکار کر دیا ابلیس نے. فوراً ہی خدا نے کہا فخرج، نکل جاؤ. اب سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس اب نکل جاؤ. آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، ابلیس کھڑا دیکھ رہا تھا. لیکن جب اللہ نے کہا میں اپنی روح داخل کر دوں، جب اس پتلے میں روح اللہ داخل ہو گئی تب اس نے انکار کر دیا. اب آئیے رک کر اب دوسرے نبی کے ساتھ چلتے ہیں. اس کو جملہ میں یاد رکھیے گا. پتلا تیار ہو رہا تھا لیکن انکار نہیں کر رہا تھا. دیکھ رہا تھا، انکار نہیں کر رہا تھا. لیکن جب روح اللہ داخل ہوئی تب انکار کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تیاری میں لگے. خانہ کعبہ بن رہا تھا، پورا تیار ہو گیا. لیکن خانہ کعبہ تیار ہو گیا تھا لیکن وہ قبلے کے لائق نہیں بنا تھا. قبلے کے لائق اس وقت بنا جب اس کے اندر علی ولی اللہ داخل ہو گیا.
جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا لیکن اس نے انکار نہیں کیا. ہاتھ بن رہے تھے, انکار نہیں کیا. پیر بن رہا تھا, انکار نہیں کیا. جب اس کے اندر روح اللہ داخل ہو گئی ویسے ہی انکار کر دیا. کعبہ تیار ہو چکا تھا لیکن کعبے کو قبلہ نہیں بنایا گیا تھا. کعبہ قبلہ اس وقت بنا جس طریقے سے روح اللہ داخل ہو گئی. تب انکار کیا جب اس کے اندر علی ولی اللہ پیدا ہو گیا, تب سجدے کے قابل بنایا. ایک سلوات پڑھے پر محمد اس لیے علی ولی اللہ داخل ہو گیا. کعبہ تو نہ جانے کب سے تیار ہو چکا تھا لیکن جب میرا مولا اس کے اندر آ گیا تب اس کو قبلے کے قابل بنایا, تب اس کی تعظیم کا. اچھا جب ابلیس کو نکال دیا گیا, کل جیسے عرض کیا تھا اس نے شرطیں منوائی اللہ سے اور شرطیں منوانے کے بعد کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں. اللہ اس نے دیکھیے عزیزان گرامی جملوں پہ غور کرنے والا کہ اس نے انکار تو کیا, تو انکار کس بات کا کیا؟ آدم کا انکار کیا, مٹی کا انکار کیا. سب سے پہلی اور بیسک چیز ہے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. مثال کے طور پہ کوئی بڑا بزرگ کسی بچے سے اگر اپنے بیٹے ہی سے کہہ دے ایک گلاس پانی لے آؤ تو بیٹا تھوڑی آناکانی کر دے, ابھی ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں, بزی ہیں, یہ ہیں, فلاں پڑھ رہے, کچھ بھی کہہ دے, تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ باپ کا احترام نہیں کیا. باپ پانی مانگ رہا ہے اور بیٹے نے کوئی آناکانی کر دی, اس کا مطلب باپ کا احترام نہیں ہے, باپ کی تعظیم نہیں ہے. ابلیس نے جیسے ہی انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا, تو اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کری. جب حکم کی تعظیم نہیں کری, اس کا مطلب تعظیم وہ ایسا لفظ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب اگر جو تعظیم نہیں کرتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان ہے, اس کے اندر ابلیس ہے. بس جملوں پہ غور کریے گا, جو تعظیم نہیں کرتا ہے وہ ابلیس ہے. اب جب نکال دیا گیا تو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیونکہ وہ کہہ کے نکلا تھا تمہارے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. جب وہ نکل گیا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پروردگار جب تم ہمیں یہ بتا ہی رہے ہو کہ شیطان ہم کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے, بھٹکانے کے لیے آ رہا ہے, ہم کو جہنم میں بھجوا دے گا, اور چلتے چلتے تم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کھلا ہوا دشمن ہے. اب جب کھلا ہوا دشمن تم نے بتا ہی دیا تو ذرا قرآن میں شیطان کی تصویر بھی دکھا دیتا کہ شیطان اس شکل کا ہے, اس سے بچ کر رہنا. کہ دیکھو شیطان کی تصویر نہیں دکھاؤں گا, شیطان کی صفتیں بتاؤں گا کہ شیطان جب بھی ہوگا وہ تعظیم نہیں کرتا ہوا ملے گا. جملے پہ غور کریے گا, شیطان کی تصویر نہیں دکھائی ہے لیکن شیطان کی خاصیت بتائی. کہ کیا خاصیت؟ کہ خاصیت یہ ہے جب بھی کچھ ہوگا تعظیم والی جگہ وہ تعظیم نہیں کرے گا. اب آپ فرش عزا بچھاتے چلے جائیے, عزا خانہ سجاتے چلے جائیے, تو جگہ کو باہر نکالیے, جو تعظیم کرتا ہوا ملے وہ معصوموں کی صف میں آ جائے گا. جو ذوالجلال سے منہ بناتا ہوا نظر آئے وہ ابلیس کی نسل سے نظر آئے گا. سلمان پڑھے پر محمد زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اس نے تصویر اسی لیے نہیں دکھائی ہے, یہ تو ابھی دنیا خلق ہو رہی ہے, ابھی نہ جانے چلتے چلتے کتنے ابلیس پیدا ہوں گے. اس کی خصلت سمجھ لینا کہ وہ تعظیم نہیں کرتا ملے گا. اب چھوٹے اپنے بھائیوں سے میں عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا نظر آئے سمجھیے اب اس کے اندر ابلیس پیدا ہو چکا ہے. تو بچوں کو اس بات کو غور کرنا ہوگی کہ اپنے والدین کا اگر احترام نہ کیا تو سمجھیے ابلیس بول رہا. کہ والدین کی عظمت, اللہ نے سب سے فوراً بعد اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. انشکر لی والے والدیک, میرا شکر ادا کرو, اپنے والدین کا احترام کرو. اپنی فوراً کے بعد اپنے والدین کا ذکر کیا. انشاءاللہ پھر کسی دن مجلس میں پورے والدین کے اوپر آپ کو مجلس سناؤں گا. تو ابلیس کی خصلت بتا دی, یہ تعظیم نہیں کرتا ملے. اب چاہے عزاداری کی تعظیم ہو, چاہے فرش عزا کی ہو,
چاہے مجلس کی ہو، چاہے اپنے والدین کی ہو، چاہے ماں کی عصمت ہو، ماں کی توہین کر رہا ہو، باپ کی توہین کر رہا ہو، تو ابلیسی کی نسل سے ہے۔ بس عزیزان گرامی، الحمدللہ آپ صبح سے مجلس اعزا میں شرکت کرتے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب یہ دنیاوی بات ہے، صاحب اولاد انسان ہوتا ہے، اگر اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو باپ لرز جاتا ہے، فوراً نہ جانے کہا جاتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، ہمارے بیٹے کی پریشانی دور ہو جائے۔ یہ ہم جیسے گنہگار انسان بندہ یہ سوچتا ہے کہ بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو کیسے برداشت کیا ہوگا جس کا 3 ڈھال کا تیر اس کے گلوئے مبارک پہ لگا؟ 6 مہینے کا بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے، اور جو حرملہ نے 3 بھال کا تیر مارا تھا وہ گھوڑوں کو مارا جاتا، وہ 3 بھال کا تیر گھوڑوں کی گردنوں پہ مارا جاتا ہے، وہ حرملہ نے علی اصغر کے 6 مہینے کے بچے کے تیر پہ مارا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب آواز استغاثہ بلند فرمائی، حل من ناصر ینصرنی، کون ہے میری مدد کو آئے، تو جیسے یہ آواز خیمے میں علی اصغر کے کانوں میں گئی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور گریا کرنے لگے۔ حسین خیمے میں آئے گا، بہن زینب کیا ہوا؟ کہ علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ جیسے ہی کہا تو امامہ سمجھ گئی، ایک مرتبہ زینب سے کہا، زینب لاؤ آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو، میں مشیت الہی سمجھتے ہوں اب علی اصغر بھی خیمے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے حسین نے علی اصغر کو لیا، روایت یہ بتاتی ہے کہ علی اصغر کو حسین نے ایک سفید کپڑوں میں لپیٹ لیا، شاید اس لیے لپیٹا ہو کہ خیموں سے باہر نکلیں گے تو دھوپ کی تپش اتنی تیز تھی کہ علی اصغر کے اوپر پڑنے نہ پائے۔ جس باپ کا کلیجہ ایسا ہو کہ دھوپ کی شعاع نہ پڑنے پائے، جب وہ فوج اشقیہ میں آیا اور آن کے کہتا ہے کہ فوج اشقیہ تمہارے نظر میں خطاوار ہوں نا، میں نے بیعت سے انکار کیا ہے، لیکن اس بچے نے کون سی خطا کی ہے، ذرا اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ فوج اشقیہ سے آواز آتی ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ علی اصغر کے بہانے میں تمہیں پانی پلا دوں گا؟ میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا، نہ تمہارے بچے کو پانی پلاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو حسین علی اصغر کو شعاعوں سے بچا رہا تھا، اب اسی حسین نے جلتی ہوئی زمین کربلا پہ اصغر کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ علی اصغر کا جس زمین کربلا میں مچلنے لگا، ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے سوکھی بھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پڑانا شروع کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسا کسی مچھلی کو جب دریا سے نکالتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے۔ علی اصغر زمین کربلا پہ تڑپنے لگے۔ خدا آپ کی آوازوں میں نزول رحمت کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، یہ باب الحوائج کا مذہب ہے، اس لیے روایتوں میں ملتا ہے یہ علی اصغر باب الحوائج کا لقب تھا، علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب تھا۔ جو مرادیں ہوں آج باب الحوائج سے مانگ لیے، اس فرش اعظا کے صدقے میں آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب پانی نہ ملا، حسین نے علی اصغر کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ جب سارے فوجیں اشقیہ گریا کرنے لگی تو ایک مرتبہ حرملہ سے کہا جاتا ہے، حرملہ اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، چاہا کہ علی اصغر کی طرح مارنا چاہے لیکن وہ تیر گر جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے دوسرا جوڑا، وہ بھی گر گیا، تیسرا جوڑا، وہ بھی گر گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے حرملہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری فوج میں سب سے سنگ دل کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے تو تیر نہیں چلا پا رہا؟ کہ میں جیسے ہی تیر کو کمان میں جوڑتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے ایک نقاب فوج بھی اپنی رضا پھیلا کر کہتی ہے، اے حرملہ ارے تو بھی تو صاحب اولاد ہے، ارے میرے لال کے لال کو نہ مار۔ عزیزان گرامی، یہ حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کے گلوئے مبارک پہ لگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا، اگر حسین علی اصغر کو نہ سنبھالتے تو علی اصغر کا جنازہ اس تیر کے ساتھ جنگل میں چاہا چلا جاتا، کچھ پتہ نہ چلتا۔ عزیزان گرامی، نیچے حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر منقلب ہو گئے۔ بس آخری روایت و ختم دعا، جیسے ہی علی اصغر کا جنازہ لیا، چاہتے ہیں کہ خیمے میں جائیں، لیکن
لیکن یہ سوچا کہ رباب تڑپ کے مر نہ جائے. حسین خیموں کے پیچھے گئے, علی اصغر کے جنازے کو ایک ننھی سے قبر بنائی اور وہیں دفن کر دیا. ایک ظالم یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب 11 محرم کو اسیران اہل حرم کو رہائی ملی کہ چلو ہم مدینے چلتے ہیں, کہ رہائی ملی کہ کوفہ سے اب بندی بنا کر ان کو اسیر کر کے لے جایا جائے. جیسے ہی لے جانے چلے, عمر سعد کہتا ہے کہ اب شہداء کے سروں کو اکٹھا کرو, اس لیے کہ یزید کو جا کر دکھائیں گے جتنے سر ہوں گے اتنی ہم کو رقم ملے گی. 72 شہید ہوئے تھے, 71 سر ملے. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ 72 شہید ہوئے تھے تو 72 سر ہونا چاہیے. جاؤ علی اصغر کا سر ڈھونڈو. اب تاریخ کہتی ہے کہ 30,000 نیزہ بردار زمین کربلا پہ نیزہ گراتے گراتے ایک ایسی مقام پہ پہنچے, ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزے کے ساتھ ساتھ علی اصغر کا جسم بھی باہر آ گیا. وہ ظالم در خیمہ پر آیا. آنے کے بعد عوام سے کہتا ہے اے بی بی یہ بچہ تمہارا ہے. ارے ظالم نے علی اصغر کو گھٹنوں پر رکھا, ایک چھوٹا سا خنجر نکالا, علی اصغر کا گلا کاٹنا شروع کیا, زمین کربلا پہ جسم پھینکا. ارے گلے کو اٹھا کر کہا اے رباب تمہارا علی اصغر. جیسے ہی رباب نے منظر دیکھا کہے آقا حسین, ارے 6 مہینے کے بچے, کیا بچے بھی ذبح ہوتے ہیں, کیا بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. علی اصغر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زمین کا ذات تسلیما لامرہ. پروردگار جل واسطہ محمد والے محمد ہماری صدا کو قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کا علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار جو کوئی بھی اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. پروردگار بالخصوص دعا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو توفیق دے, پروردگار وہ راہ راست پر چل سکیں. پروردگار ہمیں دین میں دنیا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو کوئی بیماروں کی شفا کلی عنایت فرما. پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے روضے میں اسی طریقے سے مجلس حسین برپا کر سکیں, اور ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا غریب الغرباء, السلام علیکم معین الفقراء والفقراء, السلام علیکم اشرف الشموس علی سنقول, السلام علیکم المقبول بعودته یا مقبول الشیط والزوار فی یوم الرضا روحی و جسمی لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم مولانا الایمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم امام الزمان الرحمن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وزحرک وبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.